شدید گرمی، درجہ حرارت 45 ڈگری سے بڑھنے کا امکان۔ پی ڈی ایم اے نے ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا۔ شہریوں کو صبح 11 سے 4 بجے غیر ضروری باہر نکلنے سے گریز کا مشورہ۔ کہ الیکٹرک کو بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت۔ کمشنر کراچی نے کہا کہ ہر سب ڈویژن میں 3، ہر ضلع میں 15 ہیٹ کیمپ قائم کر دیے۔ کیمپوں میں میڈیکل، پانی، پنکھے وافر مقدار میں موجود ہیں۔ پاکستان سپر لیگ فائنل سے پہلے تقریب، شاندار آتش بازی ہوگی۔ گلوکار عاطف اسلم، علی عصمت، عارف لوہار آواز کا جادو جگائیں گے۔ آئمہ بیگ، صابری سسٹرز کی بھی پرفارمنس ہوگی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ محسن نقوی کا میگا ایونٹ کے لیے شاندار انتظامات یقینی بنانے کا حکم۔ فائنل میں آج پشاور زلمی اور حیدرآباد کنگز مین میں مقابلہ ہوگا۔ ریڈ لائن بی آئی ٹی کراچی کے مستقبل کی شہرت قرار۔ سینئر وزیر شجرنا میمن نے خوشخبری سنائی۔ کام دوبارہ شروع ہونے کے 3 ماہ بعد واضح بہتری محسوس ہوگی۔ کوشش ہے زیر تعمیر حصوں کو مرحلہ وار بحال کر کے کھولا جائے۔ میگا پروجیکٹس کی وجہ سے عوام کو عارضی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ٹریفک روانی بہتر بنانے کے لیے متعلقہ اداروں کو ہدایات جاری کر دی۔ سستی بجلی کی فراہمی کا مشن، میئر کراچی کی سی ای او کے الیکٹرک سے ملاقات۔ بجلی کی ترسیل اور سولر پارک کے قیام کے حوالے سے اہم امور پر گفتگو۔ مرتضی وہاب بولے، بلدیہ عثمہ اور واٹر کارپوریشن سستی بجلی کی پیداوار کے لیے ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم جلد سائٹ میں دانش اسکول کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ وفاقی وزیر تعلیم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے خوشخبری سنا دی۔ زمین کی فراہمی پر میئر کراچی مرتضی وہاب سے اظہار تشکر۔ امین الحق بولے، دانش اسکول 3 ارب روپے کی لاگت سے تعمیر ہوگا۔ اسکول کے لیے 61,000 گز زمین وفاق کے سپرد کر دی۔ مارکہ حق، قومی فخر اور استقامت کی علامت۔ جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی میں مارکہ حق کی پہلی سالگرہ کی تقریب۔ آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی کی خوشی میں ریلی نکالی۔ وائس چانسلر پروفیسر امجد سراج میمن، اساتذہ اور طلبہ کی شرکت۔ ہمارے آن بہاف آف آر وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر امجد سراج، ان کی انکریجمنٹ کی وجہ سے، ان کی موٹیویشن کی وجہ سے آج ہم سارے فیکلٹی، اسٹوڈنٹس، میڈیکل اسٹوڈنٹس، اسٹاف سب یہاں پر سیلیبریٹ کر رہا ہے مارکہ حق کو، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں اور موقع بھی ملیں گے کہ ہم اس طرح کی جیتیں سیلیبریٹ کریں۔ بھارت کو عبرتناک شکست کا 1 سال مکمل۔ مزار قائد پر پروقار تقریب۔ ہندو، کرسچن سمیت مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والی شخصیات کی شرکت۔ شرکاء کے ہاتھوں میں قومی پرچم تھام کر پاکستان زندہ باد کے نعرے۔ مزار قائد، مارکہ حق زندہ باد، پاک فوج زندہ باد اور بنیان المرصوص زندہ باد کے فلک شگاف نعروں سے گونجتا رہا۔ جامعۃ الرشیدہ کے طلبہ کی مزار پر حاضری۔ جو بنیان مرصوص ہوا تھا ہماری افواج پاکستان نے، اور ہماری عوام کے جوش اور جذبے کے ساتھ جس طرح ان کا مقابلہ کیا، اس کی نظیر کہیں نہیں ملتی۔ اسی طرح جس ملک نے بھی ہماری ملک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا، ہمارے ملک کو بری نظر سے دیکھا، افواج پاکستان نے اس کا منہ توڑ جواب دیا۔ ہماری افواج پاکستان کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ این آئی سی ایچ اسپتال کا نواں سمپوزیم، بیماریوں سے بچاؤ کے لیے آگاہی دی گئی۔ ریڈیالوجی، کڈنی سٹون اور دیگر بیماریوں کی تشخیص پر بات چیت۔ پروفیسر محسنہ ابراہیم نے زور دیا، بچوں کے مٹی کھانے کے بعد ہونے والی بیماریوں کی روک تھام ضروری ہے، والدین تک آگاہی پہنچانا ضروری ہے۔ دباؤ، دھمکیاں اور سینسرشپ سچ کی راہ میں بڑی رکاوٹ۔ آزادی اظہار کا عالمی دن، شہر شہر تقریبات شیڈیول۔ دن منانے کا مقصد صحافیوں کی مشکلات سے دنیا کو آگاہ کرنا ہے۔ آئی بی اے میں دن کی مناسبت سے سیمینار، صحافیوں کو درپیش چیلنجز اور مسائل پر روشنی ڈالی گئی۔ کراچی میں کاروباری سرگرمیوں کے فروغ میں اہم پیش رفت۔ میرا برانڈ پاکستان ایکسپو کو مزید بڑے پیمانے پر منعقد کرنے کا اعلان۔ پاک انٹرنیشنل فورم کے زیر اہتمام آرٹس کونسل میں تقریب۔ تاجر برادری اور نمائش کنندگان کی بڑی تعداد میں شرکت۔ پی آئی بی ایف کراچی چیپٹر کے صدر سہیل عزیز نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ تاجر رہنماؤں کا میرا برانڈ پاکستان کی سرپرستی کا اعلان۔ کورنگی پیڈل ورڈز میں نیشنل جونیئر پیڈل کپ کے سنسنی خیز مقابلے۔ انڈر 14 اور 16 کیٹیگری میں 16 ٹیمیں مد مقابل۔
کھلاڑیوں میں جوش و خروش عروج پر والدین بھی بڑی تعداد میں بچوں کو سپورٹ کرنے آئے. کھلاڑی جیت کے لیے پرعزم. یہ بہت اچھا ٹورنامنٹ ہے. پاکستان پیڈل فیڈریشن بہت اچھے ٹورنامنٹ کرا رہا ہے. ان کو اور ایسے ٹورنامنٹ کرانے چاہیے. اور اسپین میں ہم نے 3 ٹیموں کے ساتھ کھیلا تھا. ایک جاپان تھا, ایک لبنان تھا اور ایک UAE تھی. وہ بہت اچھے کھیلتے ہیں, لیکن ہمارا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا وہاں کھیل کے. نیشنل والی بال چیمپئن شپ ہے, انشاءاللہ کراچی میں منعقد ہوگی. اس کے علاوہ بیچ والی بال ہے, پاکستان نیوی کراچی میں منعقد کرا رہی ہے. اور ہماری ایک نیشنل چیمپئن شپ ہے, انشاءاللہ وہ کوئٹہ یا سیالکوٹ میں متوقع ہے. شہر قائد کے نام بڑا اعزاز. قومی والی بال چیمپئن شپ کی میزبانی کراچی کو مل گئی. پاکستان والی بال فیڈریشن نے اعلان کر دیا ملک بھر کی ٹیمیں NAD یونیورسٹی میں ایکشن میں دکھائی دیں گی. ایونٹ کی تیاریوں کے لیے کام تیزی سے جاری. اور مقصود گل کی ادبی خدمات کا اعتراف. آرٹس کونسل میں شاندار تقریب. دانشوروں ادیبوں کی بڑی تعداد میں شرکت. احمد شاہ, مہتاب اکبر راشدی سمیت دیگر مقررین نے مقصود گل کی خدمات پر روشنی ڈالی.